امت محمدیہ کے چھوٹے بڑے ہم نشین ساتھیوں بزرگان دین پردہ نشین ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس خطبے کے اندر ایک حساس موضوع لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ وہ موضوع تمام کے تمام امت مسلمہ کے اندر جتنے لوگ ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں بزرگ ہیں، بچی ہیں بچیاں ہیں خواتین ہیں عورتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ سارے کے سارے لوگوں کے اندر یہ چیز پائے جانا اور راضی کرنا وہ ضروری ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ خوف الہی، اللہ رب العالمین سے ڈرنا۔ میں اپنے موضوع کو شروع کرنے سے قبل میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب اذان سنیں تو اذان سننے کے بعد اگر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں جو کہ میں ابھی پڑھا ممبر پر بیٹھ کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے، غالباً سورۃ النسائی کی روایت ہے، حدث له الشفاعۃ یوم القیامہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قیامت کے دن آپ پر واجب ہو جائے گی۔ بہت بڑی بات ہے، فلم میں مل رہا ہے، اس کو لینا بہت ضروری ہے۔ اذان سنیں، اذان سننے کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مل جائے گی قیامت کے دن، اور یہ بہت اہم چیز ہے آپ کے لیے۔ ساری انسانیت پریشان ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی لی جائے گی، اس سے پہلے تمام انبیاء کے پاس جائے گی اور سارے انبیاء وہ ان کے پاس جاؤ ان کے پاس جاؤ ان کے پاس جاؤ کرتے 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 آخر میں عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے شفاعت کریں گے۔ تو یہ ان کا یہ بانا سفارش ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے اس دعا کو آپ کبھی نہ چھوڑیں۔ بہرحال چلتے اپنے موضوع کی طرف، خوف الہی، خشیت، اللہ رب العالمین سے ڈرنا۔ اور آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر یہ چیز نہیں رائج ہے۔ مسلمان بھائی جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتا، خوف نہیں ہے اللہ رب العالمین کا، پتہ نہیں کیا چیز اپنے اندر لے کر بیٹھا ہوا ہے، کیا گھمنڈ ہے اس کے اندر، کیا تکبر ہے، کیا انا ہے اس کے اندر کہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ارے یہی تکبر تھا، یہی انا تھا شیطان کے اندر جو اسے دے ڈوبا، اللہ سے وہ نہیں ڈرا، اس کی بات اللہ رب العالمین کی بات کو نہیں تصدیق کی، اسے نہیں مانا، تکبر تھا اس کے دلوں کے اندر، چوٹ تھا اس کے دلوں کے اندر، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آج ہم بھی اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے، ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اسی کچھ اسباب میں نے نوٹ کیا آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ تو سب سے پہلی بات جو کہ میں نے سورۃ آل عمران کی 4 پارے کی جو میں نے آیت پڑھی، آیت نمبر 175 175 نمبر کی، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ رب العالمین کہتا ہے ان سے نہ ڈرو، فَلَا تَخَافُوهُمْ، ان سے نہ ڈرو، کن سے؟ اللہ کے سوا، غیر اللہ سے نہ ڈرو، وَخَافُونِ، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کہہ رہا ہے إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو۔ کیا معلوم ہوا؟ مومن بندہ اللہ رب العالمین سے صرف ڈرتا ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے کون ڈرتا ہے؟ ایک مومن ہی ڈرتا ہے، اور یہ صفت ہے مومن کی کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوگا۔ ایک دوسرا نقطہ کیا ملا اس سے کہ جو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرے گا، دنیا کے اندر کسی بھی شے سے، دنیا کے اندر کسی بھی غیر اللہ سے وہ ڈر ہی نہیں سکتا، اور جو دنیا کے اندر غیر اللہ سے ڈر رہا ہے وہ اللہ رب العالمین سے کبھی ڈر نہیں سکتا۔ یہ نقطہ ہے، بہت اہم نقطہ ہے، اسے ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اس لیے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ خوف کی 2 قسم ہوتے ہیں، ایک خوف طبعی کہتے ہیں اسلام کے اندر، خوف طبعی، یہ خوف طبعی کبھی شرک ہو جاتا ہے، کبھی حرام ہو جاتا ہے، اور کبھی شرک اور زبر سے خالی ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کچھ اسباب رکھوں گا انشاءاللہ آگے بڑھوں گا۔ خوف طبعی، اگر جس چیز سے ڈرا جا رہا ہے اس چیز کا ڈرنے کا کوئی سبب پایا جائے تو یہ شرک نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اسباب نہیں پایا جا رہا ہے تو یہ حرام ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی لیے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے اس چیز کی مثال ہے خوف طبعی کے اندر کہ شرک و حرام کب نہیں ہوگا ڈرنے کی طرف۔ چلیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ لیجیے، قرآن مجید کے سورۃ القصص کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 20، آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں، آیت نمبر 20، وہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ نے ایک شخص کو مارا ایک مکے
طریقے سے مارا اور وہ شخص فوت کر گیا، انتقال کر گیا، اور یہ بات شہر کے سارے لوگوں تک پہنچ گئی کہ موسیٰ نے ایک شخص کو قتل کر دیا، اور یہ بات جاتے 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 فرعون کے دربار تک پہنچی، اس کے محل تک جا کر ٹکرائی کہ موسیٰ نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے آگے جو قرآن کے اندر نقشہ کیا اس واقعے کا، میرے بھائیوں بڑا حساس ہے، اس کے اندر غور و فکر کرنے کے لائق ہے۔ کسی بھی ناحیے سے آپ لا کر ٹچ کریں گے تو چیز آپ کو وہاں ملے گی، کسی بھی طرف سے لا کر ملائیں آپ کو وہاں سے وہ چیز لینا ہی پڑے گا۔ اتنا حساس اللہ رب العالمین نے وہاں پر یہ نقشہ کھینچا، کیا ہے؟ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایک شخص کنارے سے، شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، یسعیٰ دوڑتے ہوا آیا اور کہا قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہا اے موسیٰ جو تو نے کسی کو قتل کیا تھا اس کے بدلے میں وہاں پر یہ مشورہ چل رہا ہے کہ موسیٰ نے کسی کو قتل کیا تھا تو لیقتلوک کا اس کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیا جائے۔ اے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے وہاں پر، وہاں فرعون کے حکمران نے اور فرعون اور اس کے حواری وہاں پر بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اگر موسیٰ نے کسی کو قتل کیا ہے تو یأتمرون بک لیقتلوک، اس کے بدلے میں موسیٰ کو بھی قتل کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ آدم اور شخص نے یہ پیغام دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ ایسا ایسا ہو رہا ہے تو تم کو کرنا کیا ہے؟ فخرج انک لمن الناصحین، فخرج انی لک من الناصحین، اے موسیٰ فخرج جلدی سے یہاں سے بھاگو، نکلو، اور تم سوچو کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اتنا سوچ کر یہاں سے نکل جاؤ۔ اے موسیٰ فخرج جلدی سے بھاگو، جلدی سے نکلو یہاں سے، ورنہ فرعون تم کو پکڑ لے گا اور تمہیں قتل کر دے گا۔ یہ بات کس سے کہا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، ایک انبیاء سے بات کہی جا رہی ہے، اور وہ انبیاء کون ہے؟ بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ ایک آدمی آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دیا تو آگے رب العالمین فرماتا ہے فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين، موسیٰ وہاں سے بھاگ کر نکلے، وہاں ڈرتے ہوئے نکلے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نکلے، اور نکلنے کے بعد خائفا يترقب، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے کہ کوئی گھات لگا کر نہیں بیٹھا کہ فرعون کی لشکر آ کے مجھے پکڑ لے، مجھے قتل کر دے، اور ان کے زبان سے نکل رہا تھا قال ربی نجنی من القوم الظالمین، اے پروردگار مجھے ان ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ وہ دعا کر رہے تھے اللہ مجھے ان ظالموں کے چنگل سے بچا لینا، اے اللہ ان ظالموں سے مجھے نجات دے دینا۔ تو کیا بتائیں یہ موسیٰ علیہ السلام جو ڈر کر بھاگ رہے ہیں، یہ ڈرنا حرام ہے کہ شرک ہے؟ کیا ہے یہ جو ڈر کر بھاگ رہے ہیں یہاں سے موسیٰ علیہ السلام، یہ کیا ہے؟ شرک ہے کہ حرام ہے؟ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، نہ شرک ہے نہ حرام ہے، نہ شرک ہے نہ حرام ہے۔ کیوں؟ یہاں پر اسباب پایا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ڈر رہے ہیں، اس کے اندر اسباب ہے۔ کیا سبب ہے؟ ایک انسان کو قتل کر سکتا ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حکمران اگر پکڑ لیتی تو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیتی، یہ سبب ہے۔ اس لیے وہاں سے بھاگ کر ڈر کے نکلنا یا وہاں ڈرنا یہ شرک اور حرام کے زمرے سے خارج ہے۔ یا شرک نہیں ہے یا حرام نہیں ہے، تو شرک کہاں ہے؟ کس خوف کے اندر شرک ہے؟ مثلا ایک ڈاکٹر ہے اور اس کا ایک پیشنٹ ہے، اس کو کینسر ہو گیا ہے، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہی کینسر سے بچ پاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہی کینسر سے بچ پاتے ہیں۔ ڈاکٹر کام نہیں آیا، دوا کام نہیں کی، دل کام نہیں آیا، حاکم کام نہیں آیا، کوئی کام نہیں آ رہا ہے، کینسر ہو گیا ہے۔ اب ایک بابا کہیں کہ لیجیے تعویذ اور جائیے اس بندے کے گلے میں پہنا دیجیے اور یہ تعویذ کے بنا پر وہ کینسر ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ مانتے اس بات کو؟ جو کام دوا نہیں کر رہی تھی، جو ڈاکٹر نہیں کر پا رہا ہے، جو طب کو جاننے والا نہیں کر پا رہا ہے، ایک حاکم جو کام نہیں آ رہا ہے، یا ایک چھوٹی سی پیکٹ میں کچھ لکھا ہوا چیز وہ کام آ جائے گا کینسر کو؟ اور اس ڈر سے مکہ پہن لیتا ہے میری موت نہ آ جائے، میں پہن لیتا ہوں۔ اب یہ ڈرنا کیا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ اسباب ہی نہیں ہے۔ کیا ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے کینسر کو ٹھیک کر دے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو یہاں کوئی اسباب نہیں ہے ڈرنے کا۔ تو ڈرنے کا جب اسباب ہوگا، کوئی سبب موجود ہوگی، تب وہ حرام اور شرک نہیں ہوگی۔ اور اگر
ڈرنے کے اسباب نہیں ہیں تو وہ شرک و حرام ہے۔ اب آپ قبر والے سے ڈریں، قبر والا کیا کر لے گا؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے ارے یہ نہ نفع دینے والے نہ نقصان پہنچانے والے، اللہ رب العالمین نے واضح بتا دیا نہ نفع دینے والے نہ نقصان پہنچانے والے ہیں، تم ڈرتے کیوں ہو؟ اب ان سے ڈرو گے تو ظاہر بات ہے تم شرک کر رہے ہو، یہ حرام کام ہے جو تم کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں ایک مثال اور لے لیجیے قرآن مجید کا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور یہیں پر بنی اسرائیل کی قوم کے لوگوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو یہیں سے ان لوگوں نے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے وہاں پر گئے، نبی اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں مگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے۔ کوئی ذہن میں مت لانا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے تھے تو اللہ کو دیکھ رہے تھے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی آیت نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، کوئی شے نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا القی عصاک، اے موسیٰ یہ تم لاٹھی جو لیے ہو، جو عصا لیے ہو، کیا چیز ہے؟ کیا کرتے ہو اس سے؟ موسیٰ نے کہا اس سے میں سہارا لیتا ہوں، اس سے میں امداد دیتا ہوں، مدد دیتا ہوں، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتا ہوں۔ اللہ نے کہا وَأَلْقِ عَصَاكَ، اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دو، اے موسیٰ اپنی عصا کو، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ القی عصاک، اپنی عصا کو، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا، اور جیسے ہی ڈالا قرآن کے الفاظ ہے تحدث کأنها جان، ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اتنا بڑا سانپ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر ڈر گئے، خوف میں آ گئے، اور خوف میں آنے کے بعد وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، ایسا مڑ کر بھاگے، ایسا پیٹ دکھا کر بھاگے کہ دوبارہ اس سانپ کی طرف وہ پلٹ کر نہیں دیکھے۔ پھر حضرت قرآن کے الفاظ ہیں وَلَمْ يُعَقِّبْ، گھوم کر نہیں دیکھے کہ پیچھے کیا تھا، کون سا سانپ تھا دیکھ لو، پیچھے گھوم کر نہیں دیکھتے۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، یہ عقیب بتا رہا ہے کہ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے۔ اللہ رب العالمین کو تسلی دینی پڑی، اے موسیٰ، یا موسیٰ لا تخف، تم نہ ڈرو، تم نہ ڈرو، ڈر کیوں رہے ہو؟ انی لا یخاف انی لدی المرسلون، ہمارے یہاں پیغمبر ڈرتے نہیں ہے، ہمارے یہاں مرسلین ڈرتے نہیں ہے، تم ڈر کر بھاگ کیوں رہے ہو؟ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کو تسلی دینی پڑی، موسیٰ ڈرو نہیں، ہم تم سے ہم کلام ہے، تمہارا تم سے بات کر رہا ہے، تم ڈر کس سے رہے ہو؟ اس کائنات کو مزین کرنے والا، اس کائنات کو بنانے والا تم سے باتیں کر رہا ہے، اور تم سانپ سے ڈر رہے ہو، تو ہم پر کہاں بھاگ رہے ہو؟ میرے بھائیوں اللہ کو تسلی دینی پڑی۔ اب بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو سانپ سے ڈر کر بھاگے تھے، کیا شرک ہے؟ شرک ہے؟ نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اسباب ہے۔ کیا اسباب ہے؟ اگر سانپ انسان کو ڈس لے تو انسان کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا، الا ماشاء اللہ جس کی زندگی ہے وہ بچ گیا، الا ماشاء اللہ جس کی زندگی ہے وہ بچ گیا، اور جس کی زندگی نہیں ہے اس کے ڈسنے کے اسباب اس کو کرنا ہے۔ تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ سانپ کے ڈسنے سے انسان مر جاتا ہے، تو یہ ڈس لینا اور اس کا زہر پہنچ کے اس کو انتقال تک پہنچا دینا، یہ سبب ہے، یہ اسباب ہے۔ اس بنا پر یہ ڈرنا شرک نہیں ہے، اس بنا پر یہ ڈرنا حرام نہیں ہے۔ اور اگر جس ڈر کے اندر، جس خوف کے اندر سبب موجود نہیں ہے، وہ حرام کے زمرے میں ہے، وہ شرک کے زمرے میں ہے، تو آپ کسی چیز سے ڈریں تو اس کو آپ دیکھیں کہ ہاں آپ جو ڈر رہے ہیں وہ کیسا ڈر ہے، وہ ڈر رب العالمین سے ڈر ہے یا کسی اور سے ڈر ہے، اور کسی اور کا ڈر ہے تو کیا اسباب موجود ہے کہ نہیں موجود ہے، یہ آپ کو دیکھنے سے آپ کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال تو سانپ سے ڈر کر موسیٰ علیہ السلام نے جو بھاگا یہ سب موجود تھا کہ سانپ ڈس لے گا تو انسان مر جائے گا۔ تو خوف طبعی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھ دیا، خوف طبعی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھ دیا۔ چلیے دوسرے خوف کی طرف چلتے ہیں، خوف من اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرنا۔ اللہ رب العالمین سے ڈرنا سانپ کے ڈرنے جیسا نہیں ہے، ایک دم مختلف ہے۔ اللہ رب العالمین سے جو بندہ ڈرتا ہے وہ محبت سے، تعظیم سے، احترام سے ڈرتا ہے۔ عجیب بات ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی روایت ہے کہ قیامت کے دن جب سب کو اٹھایا جائے گا تو اللہ رب العالمین کی جانب دوڑ کر کھڑے ہو گے، اللہ اکبر، اپنے قبر سے نکلیں گے تو کہاں دوڑتے ہوئے جائیں گے؟ اللہ رب العالمین کی جانب دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ بتائیں اگر کوئی اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے تو کیا اللہ رب العالمین کی جانب دوڑ کے جائے گا؟ ایک بیٹا ہے اپنے ماں سے ڈرتا ہے تو کیا اپنے باپ کے پاس نہیں جاتا ہے؟ تو وہ جو بیٹا ڈر رہا ہے وہ محبت سے ڈر رہا ہے، وہ بیٹا جو اپنے باپ سے خوف کھا رہا ہے وہ تعظیم ہے، وہ احترام ہے بیٹے کا۔ کہیں ایسا تو نہیں نا
کہ سانپ سے ڈرا دوبارہ آیا ہی باپ سے ڈرا دوبارہ آیا ہی نہیں. بیٹا ڈرتا ہے باپ سے تو دوبارہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے. انسان سانپ سے ڈرتا ہے تو انسان سانپ کے پاس آتا ہے نہیں آتا ہے. سانپ سے کوئی محبت کرتا ہے نہیں کرتا. سانپ کی کوئی تعظیم کرتا ہے نہیں کرتا. مگر یہاں جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے محبت سے ڈر رہا ہے, تعظیم سے ڈر رہا ہے, اس کے احترام سے ڈر رہا ہے. میرے بھائیوں تو اللہ رب العالمین سے ڈرنا اور سانپ کے ڈرنے جیسا نہیں ہے. یعنی خوف طبعی بالکل الگ ہے اور خوف من اللہ سے ڈرنا بالکل الگ ہے میرے بھائیوں. اور اللہ رب العالمین سے ڈرنا دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نجات ہے, دونوں جہاں میں نجات ہے. اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے گھروں کے اوپر بلڈوزر نہیں چلایا جائے گا. اللہ سے ڈرو گے تو تمہاری عزت سے کوئی کھیلنے والا نہیں ہے اس کائنات کے اندر. اللہ سے ڈرو گے کائنات کے اندر بھی تم کو کامیابی ملے گی اور اخروی زندگی کے اندر بھی تم کو کامیابی ملے گی. اللہ سے ڈرو گے اس کائنات سے, اس زمین سے, تمہارے مقام سے, تمہارے گھروں سے, تمہارے قدموں کو کوئی ہلا نہیں سکتا. یہ اللہ کا وعدہ بھی نہیں کہہ رہا, اللہ کا وعدہ میرا ہے. چلیے اللہ کا وعدہ دیکھ لیں کیا اللہ کہتا ہے. اور اس سے پہلے میں بتانا چلوں کہ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے. اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ڈرتے رہنا, کیونکہ اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے گھروں پر ویڈیو تو نہیں چلایا جائے گا. سبق دے رہا ہوں, سنیے. اللہ رب العالمین کے ارشاد فرماتا ہے وَلَنُسْكِنَنَّهُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. اللہ رب العالمین کہتا ہے اے میرے بندوں اگر مجھ سے ڈرو گے, اگر تم مجھ سے ڈر رہے ہو تو تمہارے گھروں پر کوئی ویڈیو نہیں چلائے گا. اور اگر تم مجھ سے ڈر رہے ہو تو تمہارے زمین سے تم کو کوئی نکال نہیں سکتا, اس زمین سے تمہارے قدموں کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. اگر میں تمہارے قدموں کو زمین پر میں گاڑ دیا ہوں, اگر میں تمہارے قدموں کو زمین پر اگر میں رکھ دیا ہوں تو اللہ کی قسم تمہارے قدموں کو پوری دنیا کی طاقت مل جائے مگر وہ ہٹا نہیں سکتی, مٹا نہیں سکتی. مگر اللہ نے یہ بات کہنے کے بعد یہ شرط لگا دیا. وہ شرط کیا ہے؟ لمن خاف مقامی, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا ہے, اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا ہے. اس دن سے ڈرنا ہے جب اللہ رب العالمین کے سامنے تم کھڑے ہوگے قیامت کے دن, جب اللہ رب العالمین تم سے پوچھے گا میرے بندے بتا میں تجھ سے کہا تھا کہ تو زنا نہ کرنا, لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا, زنا مت کرنا, زنا کے قریب نہ جانا مگر تو نے کیا. اور میں نے کہا تھا تو چوری نہ کرنا, والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما, اور میں نے کہا تھا تو چوری کرے گا تیرے ہاتھ کاٹ لیے جائیں گے مگر تو نے میری اس بات کو نہیں مانا, میری نافرمانی کرتا رہا, میری عبادتوں کو نہ کیا. ان ساری چیزوں کو تو نہیں کیا. اے بندے بتا تو اپنے زمانے کو کہاں کھپا دیا ہے؟ 20 سے لے کر 30 اور 30 سے لے کر 40 یہ ساری زندگی جو جو تجھے عطا کی تھی وہ تو نے کہاں کھپا دی ہے, تو نے کہاں لگائی ہے؟ میرا رب سوال کر رہا ہے اور بندے کی جواب ہے. اور بیچ میں نہ کوئی ٹرانسلیٹ کرنے والا, نہ کوئی ترجمان کرنے والا, نہ کوئی سکھانے والا, نہ کوئی بتلانے والا. اللہ کا سوال ہے, بندے کا جواب ہے. اللہ سوال کر رہا ہے بندے بتا تو نے جوانی کہاں کھپائی ہے؟ اے بندے بتا تو نے عبادت کیوں نہیں کی میری؟ یہ ساری چیزیں جب میرا رب پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس دن سے ڈرو جب میرے رب کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے. وہی اللہ کہتا ہے مقامی, میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو. اور کس دن ہمیں کھڑے ہونا ہے؟ قیامت کے دن ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو میرے بھائیو ڈرو اور سوچو کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے ہیں. اس دن ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے ہیں. اگر ڈرتے ہیں تو خیر آباد, اور نہیں ڈرتے ہیں تو میرے بھائیو اپنے نام اعمال کی بھی فکر کرو اور قیامت کی بھی فکر کرو اور جنت کی بھی فکر کرو. جنت تو ملنے والی ہے میرے بھائی, مبارکباد ہو آپ کو. میرے بھائیو اللہ رب العالمین سے ڈرو گے تمہارے قدموں کو زمین سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. آج کہتے ہیں نا مسلمانوں کو بھگا دو, آج کہتے ہیں نا ان کے گھر پر پیڑے سے چلا دو, آج کہتے ہیں نا ان کی عزتوں سے کھیلو, آج کہتے ہیں نا ان کے ماں اور بیٹی کی عزتوں سے کھیلو, آج کہتے ہیں نا ان کے عزت کو اپنے جوتے کے نیچے رکھ کر روک دو. کہتے ہیں نا نہیں کہیں گے. کیوں؟ ذالک لمن خاف مقامی, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاؤ بس. وخاف وعید, وخاف وعید, اور یہ وعید کیا ہے؟ وعید چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, زنا کرو گے اگر نوجوان اور شادی نہیں ہوا تو کوڑے سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا. اگر شادی شدہ ہو تو تم کو پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دیا جائے گا. یعنی اگر یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی, یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی. اللہ نے جو وقت مقرر کر دیا ہے, اللہ نے جو حد مقرر کر دیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد مقرر کر دیا ہے, یہ وعید ہے. اللہ کہتا ہے میرے سامنے کھڑے ہونے سے بھی ڈرو اور میرے وعیدوں سے ڈرو. اگر میرے وعیدوں سے ڈر گئے, میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے تو
تم کامیاب ہو، تمہارا استقبال ہے، خیرات ہے تم کو، اور اگر میرے سامنے کھڑے ہونے سے بھی نہیں اور میرے وعدوں سے بھی نہیں ڈرے تو پھر اپنا انجام سوچ لو، دیکھ لو اپنا انجام کیا ہوگا تمہارا انجام، اور ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو پچھلے قوم کا ہوا تھا۔ کہیں نہ کہیں مجھے یہ بات یاد آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو آج اللہ رب العالمین کی جو ہم پر عذاب نہیں آئے ہیں، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی، اے پروردگار میرے امت پر عذاب نہ کرنا، آج ہو سکتا ہے یہ وجہ ہے جو ہم پر اللہ کی عذاب نہیں آتی ہے، ورنہ ہم نے اسلام کے اندر ایسے ایسے گل کھلائے ہیں، ایسے ایسے کام کو انجام ہم نے دیا ہے کہ اللہ کا عذاب کب ہم پر آ جاتا اور ابھی تک نہیں آیا۔ ارے اپنے آپ کو خیر آباد سمجھو، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو کہ ہمارے نبی نے یہ دعا کر کے گئے تھے کہ پروردگار میری امت کو باقی رکھنا۔ ذرا سوچو مسلمانوں، ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس راستے پر جا رہے ہیں میرے بھائیوں؟ نہ اللہ کے سامنے کھڑے رہ سکتے ہیں، نہ اللہ کے وعدوں سے ڈرتے ہیں، ہم ڈریں گے کب میرے بھائیوں؟ ہم ڈرنے کے لیے آئے اللہ رب العالمین سے، نہ اللہ کی عبادت ہے نہ قرآن کی تلاوت ہے۔ آج جمعہ کا دن تھا، آپ بھائیوں سے پوچھ لیں بھائیوں آپ نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اللہ ماشاء اللہ آپ کھڑے ہو گئے، ورنہ سارے کے سارے پیچھے ہیں۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام لایا تھا؟ میرے بھائیوں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی ڈرو اور اللہ کے وعدوں سے بھی ڈرو میرے بھائیوں۔ اور مسلمان، آج کا مسلمان اللہ سے سربراہ برابر بھی ڈرتا نہیں، ڈرتا اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتا۔ اگر وہ ڈرتا تو جمعہ کے اندر اذان ہونے سے پہلے حاضری دیتا، نہیں ڈرتا مسلمان، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا، اللہ کی جہنم سے نہیں ڈرتا۔ اگر وہ ڈرتا تو جمعہ کے دن اذان سے پہلے مسجد کے اندر حاضری دیتا۔ اللہ کی قسم اس منبر میں سے کھڑے کر کہہ رہا ہوں، جب میں یہاں پر آیا تھا، جب منبر میں کھڑا ہوا ہوں، یہ مسجد جو بھری دکھ رہی ہے، بھری تو تھی مگر اتنا کشمکش نہیں تھا، اتنی کثرت بھری نہیں ہوئی تھی، بڑا ہی مختصر لوگ نظر آ رہے تھے اور باہر سے تو پورا خالی پڑا ہوا ہے۔ مگر ابھی دیکھنا جب آخری الفاظ میں جب پڑھوں گا اور جب بول کر منبر سے اتروں گا، میرے بھائی وہاں کچھ کھڑے ہوں گے جن کو جگہ نہیں مل رہا ہوگا، کچھ کھڑے ہوں گے وہاں پر جن کو جگہ نہیں ملا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اذان کے آنے کے بعد لوگ ہیں، اذان ہو جاتے اس کے بعد آتے ہیں، جب پہنچے یہاں سے اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ، اس کے بعد آتے ہیں، اس کے بعد بھی نہیں آتے ہیں۔ جب امام آدھا خطبہ دے جاتا ہے وہ بتا ہوتا ہے کہ تم کو قرآن ایسے پڑھنا ہے، امام یہ بتا دیتا ہے کہ تم کو اللہ سے ایسے کرنا ہے، وہ بتا دیتا ہے نمازیں ایسے ادا کرنی ہے، غسل ایسے کرنا ہے، وضو ایسے بنانا ہے۔ قرآن کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ جب امام ساری باتوں کو بتا کر جب دعا کر رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے کھڑے ہو کر آمین 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 کہہ لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ساری چیزوں کو حاصل کر دیا۔ نہیں، کچھ نہیں حاصل کیے ہو۔ سلام تم کو کہاں ملے گا؟ پہلے وقت میں آؤ اور سکون سے اطمینان سے امام کا خطبہ سنو، یہاں تم کو ثواب ملنے والا ہے، ورنہ پھر تم کو وہی ملے گا کہ آئے تھے 2 رکعت نماز پڑھے اور چلے گئے، اپنا جو حق تھا ادا کر دیا، مگر جو جمعہ کا حق تھا وہ آپ نے نہیں ادا کیا۔ میرے بھائیوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث ہے اور سنن نسائی کے اندر بھی روایت ہے موجود ہے۔ میرے بھائیوں اگر وقت ہو، ٹائم ہو تو اٹھا کر مطالعہ کرو سنن نسائی اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1984 1984 آپ کھول کر دیکھ لو، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث کا راوی حضرت ابو ہریرہ ہے جو بہت مشہور راوی ہے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اغتسل یوم الجمعہ، من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ، جب ایک شخص غسل کر لے، غسل سے فارغ ہو جائے تو مسجد کے لیے پہلے آئے، پہلے وقت میں آئے، من راح کانما قرب بدنۃ، اگر وہ پہلے گھڑی میں آئے گا، پہلے وقت میں آئے گا تو اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اونٹ کی قربانی بہت آسان سمجھتے ہو آپ؟ یہاں تو ہمارے یہاں اونٹ تو ملتے نہیں ہے، ہمارے یہاں اونٹ کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، بہت مختصر ملتے ہیں، اور اگر میل میں گیا 2 لاکھ 4 لاکھ خرچہ کرو گے، اور وہ نہیں کر لیا آپ نے تو حکومت اجازت نہیں دے گی کہ آپ قربانی کر لو، حکومت اجازت نہیں دے گی کہ آپ قربانی کر لو۔ اس کے آگے سنیے حدیث کے الفاظ ہیں، من راح فی الساعۃ الثانیہ فکأنما قرب بقرۃ، اس کے بعد جو آئے گا دوسری گھڑی میں جو آنے والا ہے
دوسری گھڑی میں آنے والے کا یہ ثواب ہوگا کہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک گائے قربان کیا، ایک گائے قربان کیا۔ اس کے آگے سنیے، من راح فی الساعۃ الثالثۃ فکأنما قرب کبشا اقرنا، اور جو تیسری گھڑی میں آئے گا اس نے گویا کہ سینگ والے میڑے کو قربان کیا اللہ کے راہ میں۔ اس کے آگے سنیے، من راح فی الساعۃ الرابعۃ فکأنما قرب اور جو چوتھی گھڑی میں آئے گا تو ایک مرغی کی قربانی کا ثواب ملے گا اس کو، مرغی کا۔ میرے بھائیو اس سے آگے سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، من راح فی الساعۃ الخامسۃ فکأنما قرب بیضۃ، اور جو پانچویں گھڑی میں آئے گا، جو پانچویں گھڑی میں آئے گا اسے ایک انڈا اللہ کے راہ میں صدقہ دینے کا ثواب ملے گا، ایک انڈا اللہ کے راہ میں صدقہ دینے کا ثواب ملے گا۔ اور آگے سنیے، فخرج ملائکۃ یستمعون الذکر، اور اس کے بعد آنے والے کا کسی کو انعام نہیں لکھا جاتا۔ ہاں، فخرج الامام ملائکۃ، اور جب امام نکلے ممبر پر کھڑے ہونے کے لیے، ملائکۃ فرشتے یستمعون الذکر اپنے رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں اور رکھ کر، اور وہ بھی آگے بیٹھ کے خطبہ سنتے ہیں۔ میرے بھائیو اس کے بعد آنے والوں کا نام ذکر نہیں کیا جاتا رجسٹر کے اندر، ایسے ہی رہ جاتے ہیں خالی ہاتھ۔ میرے بھائیو یہ جو قربانیاں تو کو فری میں دی جا رہی ہے، نہ مہر کرنا، نہ قربانی کرنا، نہ چھری کا انتظام، نہ کسائی کا انتظام، ساری چیزیں ایسے اللہ رب العالمین دے رہا ہے، مگر ہمیں غفلت غافل ہو۔ جس دن قیامت آئے گی ہم بھی ایسا ہی ہیں، ہم کو نہیں چاہیے، اللہ آپ دے رہے ہمیں نہیں چاہیے، ارے بتا دے نہیں چاہیے۔ جیسا ایک باپ بولتا ہے چھوٹے بیٹے سے، ارے آپ ہی لے لو، نہیں 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 آپ ہی لے لو، نہیں ہونی چاہیے، جو میں مانگا وہی چاہیے۔ آپ چاہتے ہو کہ اللہ یہ ساری چیزوں کو ختم کر دے، آپ چاہتے ہو کہ اللہ ساری باتوں کو ختم کر دے، بڑے خوش ہو جائیں گے آپ، اللہ نے ساری باتوں کو ختم کر دیا، اب تو کچھ ہے نہیں، خالی کھانا ہے، سونا کمانا ہے، کوئی کام تو ہے نہیں، آپ یہی چاہتے ہو تو لے لو، اور اپنی خرابات سمجھو، لے لو مگر اپنی بربادی سمجھو۔ میرے بھائیو آگے چلتے ہیں، وقت بہت مختصر ہوتا ہے، وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اس سے آگے چلتے ہیں۔ میرے بھائیو آج جو ہم جمعہ کے اندر اپنی تجارتوں کے اندر لگے ہوئے رہتے ہیں، اور اذان ہونے کے بعد آج خطبے میں آ کر جو پہنچتے ہیں، یاد رکھو بنی اسرائیل نے بھی یہی کام کیا تھا، بنی اسرائیل نے بھی یہی کام کیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا، اللہ اکبر، عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ کے ارشاد فرماتا ہے، پہلا پارہ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ، سبت یہ ہفتے کو کہتے ہیں، ہفتہ کون سا؟ سنیچر کے۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ سبت کے دن تم صرف میری عبادت کرنا، نہ کوئی تجارت، نہ کوئی شکار، نہ مچھلی کا شکار، کچھ نہیں کرنا ہے، صرف تم کو میری عبادت کرنا ہے، لیکن صرف اور صرف تم کو میری عبادت کرنا ہے۔ مگر ہم لوگ کیا کرتے تھے؟ اس پر غور نہیں کیا کرتے تھے۔ مختصر لوگ تھے، سارے لوگ نہیں تھے، مختصر لوگ تھے جو مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے، کچھ لوگ تھے، سارے لوگ نہیں، مچھلی کا شکار کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور بھاگا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں کے سچ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل و خوار کر بندر بن جاؤ، اللہ کا حکم، ذلیل و خوار کر بندر بن جاؤ، اور وہ فزیکلی بندر ہو گئے۔ اور اس کے اندر تفسیر لکھنے والے ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ 3 دن تک بندر رہے، اور 3 دن کے اندر ایک ایک کرتے سارے کے سارے انتقال ہو گئے۔ اور یاد رکھنا یہ سارے لوگ نہیں ہوئے تھے، جو لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے تھے اس ٹائم پر، بس اتنے ہی ان لوگوں پر یہ عذاب آئی تھی، اور وہی لوگ وہاں پہ بندر بن کے وہ 3 دن کے اندر ہی وہ انتقال کر گئے۔ میرے بھائیوں یہ آج جو بیان کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو بھی 2 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، ان کو تو پورا دن دیا تھا، ہم کو صرف 2 گھنٹہ 12:30 سے لے کر 1 بجے تک، 1:30 بجے تک، 12:30 سے لے کر 1:30 بجے تک، 1 ہی گھنٹہ ہوا، میں تو 2 گھنٹہ کہہ رہا تھا۔ 1 گھنٹہ رب العالمین نے کہا خالص میرے لیے ہو جاؤ، کتنا؟ 1 گھنٹہ خالص میرے لیے ہو جاؤ۔ اے بندو ہم ان کو تو پورا دن دے دیا تھا، اور ہم تو 1.5 گھنٹہ ہی سمجھ پا رہے ہیں، اللہ اکبر، ہم تو 1.5 گھنٹہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ان کو تو پورا دن دیا گیا تھا، وہ نافرمانی کے ان کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ اے ڈرو گئی اللہ نے ہم کو بندر بنا دیا، تو ہم کیا کریں گے؟ ہاں ڈرو اللہ کے عذاب سے۔ اللہ نے اگر کہیں ہم کو بندر بنا دیا، ہاں نہیں ڈر لگتا ہم کو؟ کیوں نہیں ڈرتے اللہ کے اللہ سے ہم؟ ارے میرے بھائیوں جس نے ہم کو پیدا کیا
اس کی وہی حکم دیتا ہے کہ آؤ عبادت کے لیے، پہلے آؤ، اذان ہونے سے پہلے حاضری دو، ثواب بھی مل رہا ہے، اذان سے بھی بچ لو، کیا چاہیے تم کو؟ اور کیا چاہیے مسلمانوں؟ چاہیے تو ڈیمانڈ کریے نا، سستوں کے اندر ڈیمانڈ کریے، جو مانگنا اللہ سے مانگو، دعاؤں میں مانگو، جو مانگنا اللہ سے مانگو، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کہتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو کر، ساری کائنات کے لوگ، پورے کے پورے لوگ دنیا کے اندر جمع ہو کر اور ایک ساتھ ہی دعا مانگے اور جو مانگنا چاہے مانگے، میں ان کے مانگنے کے مطابق عطا کروں گا اور میرے خزانوں کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو جو تم کو ڈیمانڈ ہے، جو تم کو چاہیے، اللہ سے سستے میں مانگو۔ کیوں بھاگتے ہو اللہ سے؟ کیوں کتاب کے پیچھے بھاگتے ہو؟ جمعہ کے اندر یہ ڈیلنگ ہوئی تھی، میں آپ کو 10 لاکھ کام ملنا ہے، چلے گئے نماز چھوڑ گئی، چلے گئے نماز چھوڑ گئی، جمعہ گئے، ڈیلنگ ہوا تھا، 2 لاکھ کا پروجیکٹ ہے، نہیں جا کے سگنیچر کرنے، تو پروجیکٹ ہاتھ سے چلا جائے گا، 2 لاکھ چلا جائے گا، ٹھیک ہے 2 لاکھ چلا گیا، اور یہ اونٹ کا جو سواب مل رہا تھا، گائے کا جو سواب مل رہا تھا، ایک دمبے کا جو سواب مل رہا تھا، میڑے کا جو سواب مل رہا تھا، یہ سارے سواب کون دے گا؟ کوئی مشرکین آئے گا، کوئی منافقین آئے گا؟ نہیں، ہم کو آنا پڑے گا، ہم کو حاضری دینی ہے۔ نہ جانے ہم کہاں ڈوب گئے ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت دے، ہمیں بھی اور آپ کو بھی، آمین۔ میرے بھائیو، تو اللہ رب العالمین کے وعدوں سے ڈرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو، اور یہ بھی ڈرو کہ اندر کہیں عذاب نہ آئے، اس لیے جمعہ کے دن اول وقت میں آنے کی کوشش کرو۔ اول وقت ہوتا ہے، علماء نے کہا آدھا گھنٹہ پہلے آ جاؤ، تمہارے لیے اول وقت ہے، آدھا گھنٹہ پہلے آ جاؤ، یہ تمہارے لیے اول وقت ہے، اس سے زیادہ نہیں، زیادہ ٹائم مانگ بھی نہیں اللہ، اور زیادہ ٹائم علماء نے آپ کو دیا بھی نہیں، آدھا گھنٹہ کو نہیں بیٹھے تھے، آدھا گھنٹہ میچ چلتا ہے، جانتے سب لوگ جانتے ہیں، میچ دیکھتے ہیں، انکلوڈ ہوتا ہے، تو اس کے اندر آدھا گھنٹہ انتظار کرنے سے بیٹھ گئے، اور یہاں پر بیٹھ کر انتظار نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین کی بات کی نہیں کر سکتے، یہ ہمارے اندر خامیاں ہیں، ہمارے اندر خامیاں ہیں میرے بھائیوں، ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں ٹٹولنا چاہیے میرے بھائیوں، اور جمعہ کے اندر حاضری ہماری پہلی ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ چلیے دو بات اور بتاؤں گا، انشاءاللہ ختم کروں گا کرنے کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری حدیث نمبر 60 یعنی 660 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلهم اللہ ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش عظیم کے نیچے جگہ دے گا، کہاں؟ قیامت کے دن، جہاں ساری انسانیت پریشان حال ہوگی، سورج یہاں ہوگا، پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں پر اللہ کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا، اور وہاں پر اللہ اپنے عرش کے نیچے، اپنے سائے کے نیچے 7 لوگوں کو جگہ دے گا، اور ان 7 لوگوں میں سے 2 لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 7 لوگوں میں سے 2 لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں۔ میں تذکرہ کرتا ہوں میرے بھائیوں، 7 کا تذکرہ نہیں کر سکتا کیونکہ وقت نہیں ہے، میں صرف 2 کا تذکرہ کروں گا، اور سوچو کہ وہ دونوں میں سے کسی کیٹیگری میں ہم آتے ہیں کہ نہیں۔ ذرا غور کرو، اپنی کروانی کے اندر جھانکو اور دیکھو کیا ان دونوں کیٹیگریوں کے اندر ہمارا نام آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، اور نہیں آتا تو اس کو جانے کی کوشش کرو میرے بھائیوں۔ چلیے حدیث پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ورجل قلبه امرأة ذات منصب وجمال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خوبصورت نوجوان عورت، ایک خوبصورت نوجوان عورت اور پیسے والی مالدار عورت اور نسب والی عورت، خاندان والی عورت، اگر کسی نوجوان کو یہ پیغام دے رہی ہو آؤ میرے ساتھ زنا کرنے، اگر یہ پیغام دے رہی ہے آؤ میرے ساتھ زنا کرنے، آؤ میرے ساتھ، اور وہ بندہ سننے والا کہہ رہا ہو نہیں انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے رب نے بنی اسرائیل کے اندر کہا ہے لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، کہ تو زنا کے قریب نہ جانا، نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا تیرے ساتھ، یہ فاحش کام نہیں کر سکتا، میں تیرے ساتھ زنا نہیں کر سکتا، میں اپنے پروردگار سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، میں تیرے ساتھ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اگر اس کام پر وہ لبیک بول دیتا، اگر اس نوجوان اور حسن جمال والی عورت کا یہ پیغام قبول کر لیتا تو اسے لطف بھی ملتا، پیسے بھی ملتے،
اور نہ جانے کیا کیا اسے ملتا، مگر اس نے ساری چیزوں کو ٹھکرا دیا. کس لیے؟ کیونکہ اللہ سے وہ ڈرنے والا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پکار کر کہے گا کہاں ہے وہ لوگ جو دنیا کے اندر ڈرتے تھے اور زنا کے قریب نہیں جاتے تھے؟ بلاؤ میرے عرش کے نیچے، بلاؤ میرے عرش عظیم کے نیچے، بلاؤ میرے سائے کے نیچے. میرے بھائیوں ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا. پہلا. دوسرا ورجل خال ففضت عیناه، ورجل خال ففضت عیناه. ایسا شخص جو خالی وقت میں بیٹھا ہوا ہے، خالی وقت میں تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے بیٹھے اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، اپنے پروردگار کو یاد کر رہا ہے. یاد کرتے کرتے اس کو اپنی گناہ یاد آ گئی، اپنی زندگی کی تمام گناہ یاد آ گئی اس کو کہ میں نے خاص گاہ یہ گناہ کیا تھا، میں نے وہاں چوری کی تھی، میں نے وہاں بھائی کو برا بولا تھا، میں نے اس امام کو ایسا کہا تھا، یا امام سوچے میں نے ایسا اس کو کہا تھا. یہ ساری چیزیں ساری گناہ اس کو یاد آ جائیں اور یاد آنے کے بعد اس کے آنکھوں میں اشک آ جائے، اس کے آنکھوں سے آنسو آنے لگے، بہنے لگے. تو اللہ کہتا ہے ایسے شخص کے آنسو مجھے بہت پسند ہے، ایسے شخص کے آنسو مجھے بہت پسند ہے اور ایسے شخص کو بھی میں اپنے عرش عظیم کے نیچے جگہ دوں گا. میرے بھائیوں ذرا سوچو، ہم نے کبھی دعا مانگتے ہوئے ہمارے آنکھوں کے اندر آنسو آئے ہیں؟ کبھی نہیں آئے. کبھی ہم نے رویا کہ اللہ ہم نے یہ زنا کیا تھا، اے اللہ ہم نے چوری کی تھی، اے اللہ ہم نے اپنے والدین کو برا بھلا کہا تھا، اے پروردگار ہم نے اپنے بھائی کو برا بھلا کہا تھا، اپنے بہن کا حصہ ہم نے کھا لیا، ہم نے اپنے بہن کے ساتھ ایسا کیا، اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے تیرے بندے کے ساتھ ایسا کیا، تیرے نافرمانی کی. پروردگار تو ہمیں معاف کر دے، اے پروردگار ہمیں بخش دے. ہم نے کبھی ایسا کہا تھا؟ کبھی نہیں کہا تھا، کبھی نہیں کہا. ہمیں کہنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، ہمیں کہنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. یہی وقت ہے. اگر آج آپ نے رجوع نہیں کیا میرے بھائیوں، اگر آپ آج ہے اللہ رب العالمین سے دل نہیں لگایا، اللہ کی طرف ہم نے رجوع نہیں کیا، اللہ کی قسم ہم تباہ ہونے والے ہیں، اللہ کی قسم ہم برباد ہونے والے ہیں. ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا میرے بھائیوں. اگر ہم اپنی نجات چاہتے ہیں، اپنی بھلائی چاہتے ہیں، اپنی عزت و چاہتے ہیں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو، اللہ کی وعدوں سے ڈرو میرے بھائیوں. اور یہ زناکاری چھوڑ دو میرے بھائیوں اور اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کو یاد کرو اور اللہ رب العالمین سے مغفرت کرو میرے بھائیوں. میرے بھائیوں انبیاء کے زندگی کا اثر اٹھا کر دیکھو. اگر میں بات کرنا چاہوں میرے بھائی وقت کم پڑ جائے گا، وقت اجازت نہیں دیتا، مگر انبیاء کی سیرت اٹھا کر دیکھو. تمام کے تمام انبیاء سے خطا ہوئی ہے، تمام کے تمام انبیاء نے اپنی خطا سے رجوع کیا، انہوں نے معافی مانگی. میرے بھائیوں ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام نے ان سے بھی خطا ہوئی، وہ بھی توبہ کیا. میرے بھائیوں آٹھواں پارہ کھول کر دیکھیں میرے بھائیوں سورۃ الاعراف کے اندر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دعا کی تھی انہوں نے میرے بھائیوں. تو سارے کے سارے انبیاء اگر نبی کی بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور صحابہ بھی کہتے ہیں کہ میں ایک مجلس کے اندر اپنے نبی کے زبان مبارک سے 100 بار توبہ استغفار کرتے چلتا ہوں. ہم تو ایک بھی بار نہیں کرتے، ہم ایک بھی بار نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی تھے، جو ہمارے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، وہ تو 100 بار کر رہے تھے، ہم ایک بھی بار نہیں کرتے. میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے. ہمیں توفیق کی دعا کرنی چاہیے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ہمیں ڈرنے کی توفیق دے، اے اللہ تیری وعدوں سے ہمیں ڈرنے کی توفیق دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، اے اللہ ہم کو گناہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمارے نسل کو تو صراط مستقیم پر چلا دے، اے اللہ تو ہمارے نسل کو تو نماز پر قائم کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے نسل کو برباد ہونے سے بچا لے. اے اللہ جو مسلمان بھائی ظالم کے ہاتھ میں پھنسا ہوا ہے، ظالم کے چنگل میں ہے اللہ رب العالمین اس کے چنگل سے تو آزاد کر دے. اے پروردگار جو مسلمان بھائی بیمار ہے اللہ رب العالمین اسے شفا کاملہ عطا فرما. اے پروردگار جو مسلمان بھائی قرضدار ہے اللہ اس کے قرض کو تو منسوخ کر دے. اے پروردگار اس کائنات کے اندر جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، توحید اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید اسلام پر ہو. اے اللہ ہم تو سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے بچپن میں ہماری اتنی محنت سے حفاظت کیا کرتے تھے، اللہ ان کی بھی اسی طرح حفاظت کر. آمین آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم سائر المؤمنين والمؤمنات وما علينا الا البلاغ.